نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ النور سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بہت سے اہم مسائل کا ذکر ہے، اس لیے کچھ باتوں کو تفصیلاً عرض کروں گا تاکہ وہ اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ اس سورت کے شروع میں ہی دوسری ہی آیت میں ایک ایسے عمل کا بیان ہے جو شریعت میں نہایت ناپسندیدہ اور بہت بڑا جرم ہے، وہ ہے زنا۔ زنا کو شریعت میں نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو ایسے نبی ہیں، ان کے نکاح میں آنے والی ان کی جو بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں، لیکن وہ فاحشہ اور زانیہ نہیں تھیں، کیونکہ زنا انسانی معاشرے میں بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایسی عیوب سے پاک رکھتے ہیں جو انسانی معاشرے میں جرم شمار ہو اور عیب شمار ہو۔ ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جیسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صرف انسانی معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ اور دوسرا انسانی معاشرہ۔ انسانی معاشرے میں بحیثیت انسان کفر اختیار کرنا، اس کا کفر اختیار کرنا، اسلام کو قبول نہ کرنا، یہ معاشرے میں جرم شمار نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت انسان زنا کرنا یہ معاشرے میں بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے نبیوں کو، انبیاء کو ان عیوب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو سورۃ نور کے پہلے رکوع میں، پھر دوسرے رکوع میں اسی زنا کے متعلق بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں جنہیں ہم قدر تفصیل سے عرض کریں گے۔ زنا کے متعلق کئی حکم ہیں ان دو رکوعوں کے اندر، اور قرآن پاک کے اندر بعض جگہوں پر اس کی کہیں اختصار کہیں تفصیل موجود ہے۔ زنا کے متعلق جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، دیکھیں گے وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے۔ کنوارا جو ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، اور دوسرا شادی شدہ۔ کنوارے کو عربی زبان میں بکر، باکرہ، باکر اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور شادی شدہ کو محسن، سیب، سیبہ کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اگر نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرے تو اس کو محسن یا محسنہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر 4 شرطیں ہیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ایسا فعل کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، عاقل ہو، بے وقوف نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نمبر 4، نکاح کر کے بیوی سے ہم بستری کر چکا ہو، صحبت کر چکا ہو، یا خلوت صحیحہ جو اس کے قائم مقام ہے وہ کر چکا ہو۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ کہ شوہر اور بیوی کو ایسی جگہ میسر آ گئی، وہ ایسی جگہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں، یہ اسی ہم بستری کے قائم مقام ہے۔ جن لوگوں میں یہ شرائط پائی جائیں، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نکاح کے بعد ہم بستری یا خلوت صحیحہ کر چکا، اسے محسن کہتے ہیں۔ اس کا حکم اور ہے اور کنوارے کا حکم اور ہے۔ محسن یعنی شادی شدہ کا حکم یہ ہے
کہ وہ مرد ہو یا عورت، انہیں رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا حکم الگ ہے، ان کے لیے شریعت نے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں، مرد کے بھی 100 کوڑے لگیں گے اور عورتوں کے بھی 100 کوڑے لگیں گے۔ زنا کے جو سزا ہے اس کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں، پہلے ایک حکم آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ پہلی آیت نازل ہوئی تھی واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر 4 گواہ بنا لو، اگر یہ گواہ ان عورتوں کے خلاف گواہی دیں تو ان عورتوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھر میں روک کر رکھو، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، انہیں گھر میں روک کے رکھو یعنی قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا راستہ پیدا کر دے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ قاضی اپنی ثوابدید پر اگر کوئی تنبیہ کے طور پہ سزا دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا تھا۔ اس پہلے حکم میں سزا یہ تھی کہ عورت کو گھر میں قید کیا جائے، اس جرم کے مرتکب مرد و عورت کو قاضی یا امیر ملک اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر دوسرا حکم جو نازل ہوا اسی سورۃ نور میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سورۃ النساء میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے تو اللہ نے دوسرا راستہ نکال دیا کہ اب انہیں قید نہیں کیا جائے گا موت تک، بلکہ اب ان کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی فرمائی، اس آیت میں 100 کوڑے مارنے کا جو ذکر ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ خاص ہے، شادی شدہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر تیسرا حکم، زنا کی سزا کا تیسرا درجہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم اور سنسار ہے۔ لیکن شریعت ہے، مذاق نہیں ہے۔ ثبوت زنا کی جو شرائط شریعت نے سخت لگائی ہیں اس لیے کہ سزا بہت سخت ہے، یہ نہیں کہ کوئی منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے اور اسے سزا ہو جائے، وہ ساری زندگی اپنے معاشرے میں ذلیل ہو جائے یا اس کی جان چلی جائے۔ اس لیے ثبوت زنا کی جو شرائط لگائی ہیں شریعت نے وہ بھی بہت سخت ہیں۔ اگر زانی بندہ اگر شادی شدہ ہو تو شریعت نے اس کی سزا بہت سخت رکھی، پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا جائے، تو شریعت نے زنا کے ثبوت کے لیے بھی شرائط بہت سخت رکھی۔ 4 مرد ہوں، 4 مرد جو کسی مرد کو اور عورت کو زنا کرتا ہوا دیکھیں، 4 مرد ہوں، اور وہ کیسے دیکھیں؟ یوں نہیں دیکھیں کہ یہ دونوں ننگے تھے، ایک نیچے لیٹا ہوا تھا ایک اوپر لیٹا ہوا تھا، یہ پیار محبت کر رہے تھے، کس کر رہے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 4 مرد گواہی دیں گے، کیا گواہی دیں گے؟ کہ ہم نے ان کو دیکھا، ایک کا عضو خاص دوسرے کے عضو خاص میں یوں داخل تھا جیسے سرمچو سرما دانی میں داخل ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی وضاحت کے ساتھ اگر وہ گواہی دیں گے عدالت میں قاضی کے سامنے تب جا کر جو ہے ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، کیونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت ہیں۔ ایک بات اور سمجھیں، زنا کے ثبوت کے کئی طریقے ہیں، اس لیے زنا جب بھی ثابت ہو جائے گا تو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا۔ نمبر 1 جو ابھی گزرا، 4 مرد گواہی دیں، کیسے دیں اس کی میں نے تفصیل عرض کر دی۔ نمبر 2 زانی مرد یا زانیہ عورت خود اعتراف کر لیں، خود اقرار کر لیں
تو بھی ثابت ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 3، کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے۔ اب ظاہر ہے وہ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ حمل ہو گیا ہے، یہ کسی نہ کسی کا تو ہے۔ اب اگر وہ بتائے کہ یہ فلاں بندے کا ہے تو اسے پکڑا جائے گا۔ اگر تو وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تو اسے بھی سزا ملے گی، وہ بھی سنسار ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہے۔ اور یہ تو چونکہ شادی شدہ ہے نہیں اس لیے اسے صرف کوڑے لگیں گے۔ اور اگر وہ بندہ اقرار نہیں کرتا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میرے اوپر الزام ہے، تو عورت کو یہاں سزا ملے گی اور مرد کو یہاں سزا نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب ثبوت زنا کے لیے اتنی سخت شرائط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کا معاملہ شریعت میں نرم ہے۔ اتنی شرائط لگانے سے نہ زنا ثابت ہو اور نہ کسی کو سزا ہو، پھر اس سے تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ زنا کے ثابت ہونے کے بعد بہت سخت سزائیں ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ زنا کی اجازت مل گئی۔ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ زنا کرتے دیکھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے ساتھ 3 گواہ مزید پیش کرو۔ اگر وہ گواہ نہیں ہیں تو زنا ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کھلی چھٹی دی ہے۔ کوئی آدمی عدالت میں قاضی کو یہ کہے کہ میں نے فلاں مرد کو فلاں عورت کے ساتھ خلوت میں دیکھا ہے، تو قاضی تعزیر لگائے گا، یہ خلوت کی بات ہے، حد نہیں لگے گی، تعزیر لگائے گا۔ کوئی کہے کہ میں نے ان دونوں کو اکٹھے ننگے بدن ایک ساتھ دیکھا ہے، اس پر بھی تعزیر لگے گی۔ کوئی آدمی قاضی سے یہ کہے کہ میں نے ان کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس پر بھی تعزیر ہوگی، کیونکہ شریعت نے مرد اور عورت کو ملنے کی چھٹی نہیں دی۔ ہاں اگر زنا کرتے دیکھا ہے تو اس کی شرائط سخت ہیں، لیکن وہ زنا کی شکایت نہ لگائے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے ان کو پیار کرتے دیکھا ہے، بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، دونوں کو ننگی حالت میں دیکھا ہے، تو اب اس پر 4 گواہ پیش کرنے لازم نہیں ہوں گے، اب نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ان پر زنا کا الزام نہیں لگایا۔ اب اس پر 2 گواہ کافی ہیں، جیسے کہ دیگر معاملات کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں 2 گواہ کافی ہوتے ہیں۔ تو اتنی سخت سزا کا معنی یہ نہیں کہ زنا کا دروازہ کھولا ہے، نہیں، اتنی سخت سزا کا مطلب یہ کہ زنا جرم بہت بڑا ہے۔ کسی بندے کے بارے میں یہ بات کہنا اس نے بدکاری کی، یہ اس بندے کا معاشرے میں ستیہ ناش کر دیا گیا، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں کی عزت کی حفاظت ہو، یہ نہیں چاہتی کہ زنا کی اجازت ہو۔ اس لیے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غیر شادی شدہ زانی ہو یا زانیہ ہو ان کو 100 کوڑے سزا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس معاملے میں تمہیں ان پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، نہیں، اور سزا بھی علی الاعلان ہوگی، چھپ کر نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو سزا ملے تو مسلمانوں کا ایک مجمع ہے جو ان کو دیکھے، کیونکہ عذاب ہے۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب کا معنی ہے اعلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے تکلیف دینا، یہ عذاب ہے۔ یہ جو کوڑے مارے جاتے ہیں ان کوڑوں کا بنیادی مقصد تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد رسوا کرنا ہے، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس گناہ کی ہمت نہ کرے۔ اسے پتہ ہوگا کہ مجھے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے درمیان میں کھڑے کر کے یہ سزا ملے گی، تو جرأت نہ کرے۔ اس سے تکلیف دینا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ تکلیف دینا مقصود ہوتی تو شریعت کہتی ہے ان کو بند کمرے میں سزا دے دو، نہیں، شریعت کہہ رہی ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک مسلمانوں کی جماعت اور مجمع موجود ہو جو دیکھے جب ان کو سزا مل رہی ہو۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صرف کوڑے مارنا مقصود نہیں ہے، صرف پتھر مارنا مقصود نہیں ہے، کوڑے مارنا اتنا سخت نہیں، اتنی سخت سزا نہیں ہے۔ آپ خوب سمجھتے ہیں اگر کسی آدمی کو بند کمرے میں 10 جوتے بھی مار لیے جائیں وہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن اس شریف آدمی کو اگر بھری مجمع کے اندر صرف ایک سخت جملہ کہہ دیے جائے تو وہ اسے بے عزتی سمجھتا ہے، برداشت نہیں کرتا، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی اصول یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات یہاں درمیان میں اور بھی سمجھیں،
عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں آیا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد، عورت کا ذکر کیوں آیا؟ مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زنا تب ہوتا ہے جب عورت چاہتی ہے، مرد چاہے عورت نہ چاہے کبھی زنا نہیں ہو سکتا۔ جبر کے ساتھ بھی کسی عورت کی عزت لوٹنا بہت مشکل ہے، عورت کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، جب تک اس کی خواہش نہ ہو مرد اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ وہ ہمت ہی تب کرتا ہے جب عورت کی طرف سے کچھ گنجائش نکلے، کچھ نرمی کلام میں، کچھ نرمی قرب میں۔ جب اس میں نرمی آ گئی، گفتگو میں نرمی آ گئی، دیکھنے میں نرمی آ گئی، قریب ہونے میں نرمی، اس لیے شریعت نے پابند کیا عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں رہیں، یہ بن سمر کر جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر مت نکلیں۔ یہ بننے سمرنے کی جو اجازت ہے یہ خاوند کے لیے ہے، خاوند کے لیے بنے سمریں۔ ہاں محرم کے سامنے بھی اجازت ہے، ترغیب نہیں ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ بھی ستر ہے، عورت کا لباس بھی جو ہے ستر ہے، اس کا زیور بھی ستر ہے۔ اگر ایسا زیور پہننے کے چلنے میں اس کی چھنکار آئے تو شریعت اس کو روکتی ہے کہ یہ بھی زنا کی ترغیب ہے۔ اس لیے جو ہے عورت کا ذکر پہلے اس لیے آیا ہے۔ آگے ہے الزانی لا ینکح، اسی آیت کا حصہ ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں، بعض باتیں بڑی باریک ہوتی ہیں، نہ ہر بندہ سمجھا سکتا ہے، نہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے بات لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے، انہیں بھی سمجھ آ جائے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس کو سنیں، زانی مرد جب نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت سے کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے کرتا ہے، اور زانیہ عورت سے بھی نکاح یا تو زانی مرد کرتا ہے یا مشرک مرد کرتا ہے۔ اور یہ بات ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے کہ وہ بدکار مرد یا بدکار عورت کو نکاح کے لیے پسند کریں۔ اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا آسان سا۔ جب نکاح کی بات کی تو نکاح کی نسبت مرد کی طرف کی ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ اور جب زانیہ عورت کا معاملہ آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ زانیہ عورت نکاح کرتی ہے، نہیں، وہاں بھی نسبت مرد کی طرف ہے کہ زانی مرد سے یا مشرک مرد سے نہیں، بلکہ وہاں یہ انداز اختیار کیا والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد، زانی شخص یا مشرک مرد، زانی مرد کرتا ہے یا مشرک مرد، یعنی دونوں کے نکاح کے بارے میں نسبت مرد کی طرف کی گئی۔ اور کیوں کی گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ نکاح کی نسبت مرد کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ نکاح میں مرد حاکم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نابالغہ لڑکی کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی گنجائش ہی نہیں، اور اگر بالغ ہو تو نکاح خود نہ کرے بلکہ اس کا ولی نکاح کروائے، کیونکہ اس میں عورت کی عفت ہے، حفاظت ہے، بہتری ہے، کیونکہ اس کی عقل کم ہے، وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر لے گی۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اس آیت کا معنی یہ نہیں کہ زانی مرد اگر پاک دامن عورت سے نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، یہ مطلب نہیں، بلکہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی فطرت اور طبیعت بیان کی ہے کہ زانی مرد کو پاک دامن عورت اچھی نہیں لگتی، اس کا میلان بدکار عورت کی طرف ہوتا ہے، اور بدکار عورت کو پاک دامن مرد اچھا نہیں لگتا، اس کا رجحان بدکار مرد کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہاں زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ مشرک مرد اور مشرکہ عورت کا ذکر کیوں کیا؟ عجیب بات ہے، زنا تو مسلمان بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے،
لیکن مشرک کا ذکر یہاں کرنے کی کیا وجہ تھی؟ خوب سمجھے، مفسرین لکھتے ہیں جس طرح زنا کرنے والا مرد ایک عورت پر راضی نہیں ہوتا بلکہ اور عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اسی طرح مشرک ایک خدا پر راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ اور دروازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جس طرح زانی عورت ایک شوہر پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اور مردوں کی طرف بھی نگاہ اٹھاتی ہے، اسی طرح مشرک عورت بھی ایک اللہ کے در پہ راضی نہیں ہے، اوروں کے دروں پر بھی جاتی ہے۔ تو زانی اور مشرک ان دونوں کا مزاج چونکہ ایک جیسا ہے، اس لیے یہاں دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، یعنی دونوں ہی بہت بڑے جرم ہیں اور آخر درجہ کے جرم ہیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زنا ایمان والوں پر حرام ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ حرمہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ زنا کی طرف لوٹتی ہے، تو صاف سی بات ہے زنا حرام ہے، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ اگر حرمہ کی جو ہوا ضمیر سے مراد نکاح زانی و زانیہ ہے اور نکاح مشرک اور مشرکہ ہے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن آدمی کا زانی عورت سے اور پاک دامن عورت کا زانی مرد سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے اور مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح حرام ہے۔ ان کو حرام کیوں فرمایا؟ سمجھیں، جہاں تک تو مسئلہ ہے مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے اور مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے، یہ بات تو واضح ہے کہ یہ حرام ہے، بالکل واضح ہے۔ مسلمان کافر کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں جو کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، آسان سی ہے۔ لیکن جو دوسرا سبب ہے کہ پاک دامن آدمی کا زانیہ عورت سے اور پاک دامن عورت کا زانی مرد سے نکاح حرام ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے ایک پاک دامن اور عفت والا آدمی کسی زانیہ سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کو زنا سے نہ روکے بلکہ اس عورت کی زنا کاری پر راضی رہے، تو اس بندے کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اس کا برعکس، اگر کوئی پاک دامن صاحب عفت عورت کسی زانی مرد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کو فعل حرام سے نہ روکے بلکہ اس کے اس فعل پہ راضی رہے، تو اس عورت کا راضی رہنا یہ فعل حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں حرام ہونے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کا فعل حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نکاح بھی حرام ہوگا، ان کا نکاح ٹھیک ہوگا، اس نکاح کے ثمرات مرتب ہوں گے، حق مار بھی دینا ہوگا، نان نفقہ بھی واجب ہوگا، جو اولاد پیدا ہوگی ان کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا، ان میں سے کوئی مر جائے تو وہ ایک دوسرے کی میراث اور جداد کے بھی وارث ہوں گے، لیکن ان کا یہ فعل حرام ہے کہ وہ دوسرے کو اس جرم سے روکتے نہیں ہیں اور اس پر راضی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔